اب فیض آباد کی تاریخ ان کو نہیں معلوم، جو شام میں 6 بجے ٹی وی پر بیٹھتے ہیں، 8 بجے بیٹھتے ہیں، 9 بجے بیٹھتے ہیں، ایسا بیٹھ کر بھاشن دیتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور ایسا دیتے ہیں کہ بس نریندر مودی ان کو دیکھے تو کہے کہ یہ تو میرا گھر والا۔ کیا کہا انہوں نے کہ اویسی کو ایودھیا نہیں جا رہے؟ میرے بھائی ایودھیا بھی جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ ہم جب کشمیر گئے تو ایودھیا نہیں جائیں گے۔ اور فیض آباد کی تاریخ، ان کو نام فیض آباد سے اتنی جلن کیوں ہے؟ نام بدل دیا، پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ فیض آباد کی جیل میں کیا اشفاق اللہ کو پھانسی نہیں دی گئی تھی؟ کیا فیض آباد کی جیل میں اشفاق اللہ کو جب پھانسی دی جا رہی تھی تو کیا اشفاق اللہ جب پھانسی کے پھندے پر جا رہا تھا تو اس کی زبان پر قرآن کی آیتیں تھیں؟ جب اشفاق اللہ پھانسی کے پھندے پر گیا تو راستے میں جیل کے لوگوں سے مل کر کہا کہ خدا حافظ، میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیا اشفاق اللہ نے جب پھانسی کا پھندا لے کر اس کو چوما اور اپنے گلے میں ڈالا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ بتا مرنے والے، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اشفاق اللہ نے کیا یہ نہیں کہا کہ لا کے رکھ دے خاک وطن میرے کفن میں؟ یہ محبت کے مظاہر اشفاق اللہ۔ یہ ہم کو بولنا پڑتا ہے، ورنہ یہ 6 بجے 8 بجے 9 بجے بیٹھ کر جو چیخیں مارتے ہیں، جو پکارتے رہتے ہیں کہ ہاں مائی باپ دیکھ لو ہم کو آپ کی تعریف میں بول رہے ہیں، ان کو بتانا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ لوگ بات کرتے ہندو اور مسلمان کے اتحاد کی محبت کی، یقیناً وہ پیدا ہونا چاہیے۔ اور کیسے پیدا ہوگا؟ اشفاق اللہ اور رام پرساد بسمل کی دوستی کیسی تھی؟ رام پرساد بسمل اشفاق اللہ ایک مندر کے پاس بیٹھے تھے شام کے وقت، ایک مسلمان آ گئے مندر پر حملہ کرنے کے لیے تو اشفاق اللہ نے اپنا ریوالور نکال کر کہا خبردار تم مندر پر حملہ نہیں کرو گے ورنہ اشفاق اللہ فائر کرے گا۔ یہ محبت کی مثالیں تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ سنیے، میں تھالی بجانے کے لیے یا آپ سے داد حاصل کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا ہوں۔ میں تمہاری تھالیوں کا محتاج نہ کبھی تھا نہ کبھی رہوں گا۔ میں کسی کا محتاج ہوں تو اللہ کا محتاج ہوں۔ میں تم کو آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اپنے دلوں میں ایک انقلاب پیدا کرو، اپنے دلوں میں ایک تبدیلی پیدا کرو۔ اگر زندہ ہو تو زندہ قوم کی مثال بنو، اگر زندہ ہو تو حرکت کرو، اگر زندہ ہو تو اپنی پارٹی کا ووٹ دو، اگر زندہ ہو تو توڑ دو یہ تمام غلامی کی قیدیوں کی زنجیروں کو جو 60 سال سے تم کو ڈرا ڈرا کر تمہارا ووٹ حاصل کر کے ہم کو بربادی کے تہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اشفاق اللہ شہید کو ایک مسلمان جیلر جا کر اشفاق اللہ سے کہتا ہے کہ اشفاق اللہ تم گواہی معافی بن جاؤ، تم یہ تمام جو دیگر ہندو ہیں جن پر کاکوری ٹرین کا مقدمہ ہوا تم ان کے خلاف بولو۔ تو اشفاق اللہ نے کہا میں ایک مسلمان ہوں اور باقی میرے ساتھی ہندو ہیں، میں اپنے آپ کو گرنے نہیں دوں گا نہ اپنی قوم کو گرنے دوں گا۔ میں انگریزوں کے خلاف تھا اور رہوں گا، میرا خواب ہے کہ ملک آزاد ہو۔ میں آج رودولی میں کھڑے ہو کر آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر ہم اشفاق اللہ کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم رام پرساد پنڈت رام پرساد بسمل کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اشفاق اللہ نے یہ خواب دیکھا تھا، اشفاق اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ ملک جب آزاد ہوگا تو یہاں پر سب کو ان کا حصہ ملے گا۔ اشفاق اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ میں پھانسی کے پھندے پر چڑھ جاؤں گا، 27 سال کی عمر میں اپنی جوانی کو اس ملک پر قربان کر دوں گا، مگر آنے والے نوجوانوں کا مستقبل خراب نہیں ہوگا۔ نوجوانوں، رودولی کے غیور نوجوانوں، اتر پردیش کے میرے غیور نوجوانوں، تم کو اشفاق اللہ کے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔
تم کو پنڈت رام پرساد بسمل کی طرح اس محبت کی نشانیوں کو بتانا ہے، اور محبت ہوگی تو غلامی نہیں ہوگی، حصے داری کی محبت ہوگی، حصے داری کی محبت ہوگی۔ خواب اشفاق اللہ نے دیکھا تھا، اب ان خوابوں کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ خواب دیکھنا شروع کرو، اور خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا۔ یقیناً راستے میں مصائب اور مشکلات آئیں گے، کوئی راستہ آسانی سے ہم اپنی منزل مقصود کو آسانی تک نہیں پہنچ پائیں گے، جستجو کرنا پڑے گا، جدوجہد کرنا پڑے گا، ایثار اور قربانیوں کے مظاہرے کرنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ہم اپنے ان خوابوں کو پورا کریں گے تب جا کر ہم ایک سیاسی قوت بن کر یہاں پر ابھریں گے۔